اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ پارہ سیقول کا چھٹا رکوع کی آیت نمبر 178، 79، 80، 81 اور 182 کی ترجمہ اور تلاوت اور اس کی تشریح پیش خدمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارثین کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خوب بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے اور اسے خوشلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ کہ اور اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کے خلاف ورزی سے بچو گے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ ترجمہ کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ فَمَن خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بیجا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں وہ موضوع ختم کر دیا گیا ہے جو اب تک بحث کا موضوع تھا۔ اب اسلامی قانون کے تحت مختلف احکامات کی وضاحت شروع کر دی گئی ہے۔ پہلے اعمال کی طرف توجہ دی گئی اور بتایا گیا کہ مسلمان کو کس انداز سے اپنی زندگی کو، اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اب دیگر اسلامی قوانین کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو اس میں ایک بہت ہی نازک قانون کا ذکر کیا گیا ہے، قصاص۔ قصاص کا مطلب ہے برابر کا بدلہ دینا۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے اور قاتل کا جرم بھی ثابت ہو جائے تو مقتول کے وارث کو حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں اگرچہ قصاص تو لیا جاتا تھا، یعنی جان کے بدلے جان، لیکن اس میں یہ ناانصافی ہوتی تھی کہ انہوں نے مختلف انسانوں کے درجے اوپر نیچے اپنے حساب سے کر رکھے تھے۔ ان کے لحاظ سے اگر نچلے درجے کے کسی شخص نے اونچے درجے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا ہے تو ورثاء کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ قاتل کے بجائے اس کے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو قتل کیا جائے جو رتبے میں مقتول کے برابر ہو۔ چنانچہ اگر ایک غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیا ہو تو مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ ہم قاتل غلام کے بجائے کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے۔ اسی طرح اگر قاتل عورت ہو اور مقتول مرد
تو کہا جاتا تھا کہ قاتل عورت کے بجائے قبیلے کا کوئی مرد قتل کیا جائے۔ اس کے برعکس اگر قاتل مقتول سے اوپر کے درجے کا ہو، مثلا قاتل مرد ہو اور مقتول عورت، تو قاتل کا قبیلہ کہتا تھا کہ ہماری کسی عورت کو قتل کر دو، قاتل مرد سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ تو اس آیت نے جاہلیت کی ظالمانہ رسم کو ختم فرما دیا اور اعلان کیا کہ ہر جان برابر ہے، اور قصاص یعنی کہ قتل کا بدلہ قتل ہر صورت میں اسی سے لیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو۔ اس کے بعد اسی آیت میں پھر یہ آزادی دی گئی ہے کہ اگر قصاص کے بجائے خون بہا دے دیا جائے تو وہ بھی سزا سے بچنے کے لیے آخرت میں کافی رہے گا۔ پرانی قوموں میں جیسے کہ بنی اسرائیل کے قانون میں قصاص کا طریقہ تو تھا، لیکن خون بہا یا دیت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس آیت نے مقتول کے ورثاء کو یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو مقتول کا قصاص معاف کر کے خون بہا کے طور پر کچھ رقم کا مطالبہ کریں۔ ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ رقم کی مقدار معقولیت کی حد میں ہو، اور قاتل کو چاہیے کہ خوش اسلوبی سے اس کی ادائیگی بھی کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خون بہا لے کر وارثوں نے قصاص معاف کر دیا ہو، یعنی کہ مقتولین کے وارثوں نے اگر قاتل سے کچھ پیسے جو اس کی اوقات کے حساب سے ہوں، جو اس کی مالی اعتبار سے ہوں، وہ لے لیا جائے تو اس کے بعد پھر قصاص کی ضرورت نہیں رہتی ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ مقتولین قاتل کو معاف کر دیں، اور اب ان کے لیے قاتل کی جان لینا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی جس کی پناہ پر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کے مستحق ہوں گے۔ تو آیت نمبر 178 اور 179 میں تو قصاص اور خون بہا کا جو تصور تھا وہ رائج کر دیا گیا، اور ساری زندگی کے لیے قیامت تک کے لیے قانون اسلامی طور پر جاری اور ساری کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 180 سے 182 تک دوسرے قانون کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مرنے والے کے ترکے میں وارثوں کے حصے متعین نہیں ہوتے تھے، چنانچہ سارا ترکہ مرنے والوں کے لڑکوں کو مل جایا کرتا تھا۔ اس آیت نے یہ فرض قرار دیا کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے جائے، اور یہ واضح کرے کہ ان میں سے کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ لیکن بعد میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 تا 14 میں تمام وارثوں کی تفصیل اللہ رب العزت نے خود ہی مقرر فرما دی۔ اس کے بعد جس وصیت کا اس آیت میں ذکر ہے وہ فرض تو نہیں رہی، البتہ اگر کسی شخص کے ذمے کوئی حق ہو تو اس کی وصیت کرنا اب بھی فرض ہے۔ نیز جو لوگ شرعی اعتبار سے وارث نہیں ہیں ان کے لیے اپنے ترکے کے 1/3 کی حد تک وصیت کرنا اب بھی جائز ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے مرنے والے کی زبان سے کوئی وصیت سنی ہو ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اس مرنے والے کے بعد اس کی وصیت میں اوپر نیچے یا کمی بیشی کریں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کی وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن پھر خود ہی فرمایا ہے کہ اگر کوئی وصیت کرنے والا ناانصافی سے کام لے، شرعی اعتبار سے غلط وصیت کر کے جائے تو اسے سمجھا بجھا کر اپنی وصیت میں مرنے سے پہلے تبدیلی کرنے پر آمادہ کرنا جائز ہے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔